السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کیوں بھائی یوتھیو، ہو گیا جلسہ کرنے کا شوق پورا؟ اکاڑ لیا عمران خان کی جیل کی دیواروں کو، عمران خان کو بیرک سمیت باہر لے آئے؟ وہ جو آزادی دلوانے چلا تھا ڈنڈا پور، کیا ہوا؟ پہنچا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ٹویٹر کھولو تو ایسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی نے جو معرکہ اس دفعہ مارا ہے، اللہ اللہ توبہ استغفار۔ وہ ارشاد ٹٹی کو سن لو یا وہ توتلا ریاض خان کو سن لو، صدیق جان کو سن لو، ان لوگوں کو سن لو تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے وہ آج تک کی اربوں سال کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی بندہ بشر کر نہیں پایا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ٹھن ٹھن گوپال۔ وہ ڈنڈا پور جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ عمران خان کو میں باہر لے آؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں، وہ آخری وقت پہ، بالکل وقت آخر پہ جلسہ گاہ پہنچا ہے کہ جب جلسہ لپٹ چکا تھا، نمٹ چکا تھا۔ آج کے اخبارات اس کی انسائیڈ سٹوریز لے کر کے اور باقاعدہ منہ چڑھاتے نظر آ رہے ہیں یوتھیوں کا کہ ڈنڈا پور کو، جس کو لوگوں کے بقول شاید صبح 8 سے 9 بجے تک جو ہے وہ وہاں سے اپنے قلعے سے، پشاور سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل جانا چاہیے تھا تاکہ وہ آن ٹائم جلسے میں پہنچ سکے، کیونکہ جلسے کا ٹائم تو ختم ہونے کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، 6 بجے آپ نے جلسہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں وہ جو کوثار آفس میں بیٹھ کر کے اور گھٹنوں کے بل اور معافیاں مانگی تھیں سیکٹر کمانڈروں سے اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے، ان معافیوں کا اثر تو دیکھیے جناب کہ اس مرتبہ یہ خاندانی پشتو فلموں کا اداکار، اس نے کیا جو ہے وہ ڈرامے کیے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کلاشنکوف سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیلچے سے، لیکن بہرحال اس نے یہ تک تو کیا کہ ایک ٹرک کی جو ہے وہ سامنے کے شیشے توڑ کر کے اور اپنے غصے کا سو کالڈ اظہار فرمایا۔ ابے غصہ تجھے جس پہ جا کر کے دکھانا ذرا، جن کے ساتھ آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، 2 منٹ میں آدمی کو پیل کر کے نکل جاتے ہیں وہ، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ مطلب کوئی خدا کا خوف کر۔ اس کو تو بھائی یہ دلیپ کمار وغیرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ سالہ سیاست میں کیا کر رہا ہے؟ یہ فرعون جیسی مونچھیں رکھ کر کے اور اتنا بڑا چڑیا کا دل، یہ وہاں جس طرح سے اس نے اپنی جان چھڑائی ہے، 8 گھنٹے تک جو یہ غائب رہا ہے، تو یہ صحیح کہہ رہا تھا وہ خواجہ آصف وہاں اسمبلی میں کہ یہ باقاعدہ گڑ گڑاتا رہا ہے، معافیاں مانگتا رہا ہے۔ اور ان معافیوں کا آپ اثر دیکھیے کہ اس جلسے میں جو اس کو جلدی پہنچنا چاہیے تھا، پچھلے جلسے میں اس نے جو ڈینگیں ماری تھیں، اس کے بعد جو اس کا اسکرو ٹائٹ کیا تھا وہاں سیکٹر کمانڈر وغیرہ نے، اس کے بعد اب اس نے کیا نیا طریقہ نکالا کہ اس نے کہا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، یہی میری گورنمنٹ کو بچا پائے گا اور یہی مجھے بچا پائے گا، ورنہ صاحب لوگ تو اندر لے لیں گے اس دفعہ تو کوئی کام کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ اس نے خان کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر اس مرتبہ خان خوش ہو جاتا تو ڈنڈا پور کو ڈنڈا ڈولی کر کے اور جیل کی سلاخوں میں پھینک دیا جاتا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پورے صوبے کی وزارت اعلیٰ کا بوجھ اس ایک سیاسی اندھے، اس ایک عقل سے عاری نابینا، اس ایک گدھے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی لوگوں کی مرضی اور منشا کے بغیر یہ یہاں اس پورٹ فولیو تک پہنچے بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا نام 9 مئی کے واقعے میں آیا ہوا ہے، اور 9 مئی کے اوپر جو برائیاں چل رہی ہیں اس کے بعد ممکن ہے کہ صاحب لوگوں کی رضا اور رغبت کے بغیر یہ ایک آدمی کونسلر بھی بن سکے، وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے۔ تاہم اب صاحب لوگوں سے معافی مانگ کر کے جو اس نے اپنی جان چھڑائی ہے، اس نے کہا بھائی عمران خان تو جب آئے گا تب آئے گا، تب تک میں کم از کم اپنا کچھ سیاسی معاملات بھی چلا لوں۔ اچھا ہاں، وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ عمر ایوب، وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک مارشاء اللہ سے بچا لیا، اسے ایک آئینی ترمیم کا راستہ روک کر کے، خود مارشاء اللہ کی پیداوار بلکہ مارشاء اللہ لگانے والے کا پوتا، ایوب خان جیسے فوجی عامر ڈکٹیٹر کا پوتا، وہ اب جمہوریت کی قسمیں کھا رہا تھا، وہ جلسے میں کیوں نہیں آیا بھیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شیر افضل مروت کو تو چلو کورونا ہو گیا تھا، اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے۔ وہ عمران خان کی رکھیل، مرد رکھیل، وہ گٹر میں جو چھپ کر کے بیٹھی ہے مراد سعید، وہ کدھر چلی گئی؟ حماد اظہر نکل کر کے آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، حماد اظہر آیا بھی اور جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے چوری چھپے چلا بھی گیا، لیکن حقیقی آزادی کے بڑے بڑے علمبردار تو یہی لوگ تھے نا۔ حقیقی آزادی کے پرچم تلے عمران خان کے سپہ سالار یہی لوگ تو تھے، کدھر گئے تھے یہ؟
وہ شبلی فراز کدھر تھا یار, پوچھنا یہ تھا. ابے شبلی فراز اور یہ ڈنڈا پور جیسے لوگ, یہ جتنا ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, کاش یوتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, کاش ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ عمران خان کے دوست نہیں ہیں شبلی فراز اور ڈنڈا پور جیسے لوگ. شہرام ترکئی کدھر تھا بھیا, وہ کیوں نہیں آیا نظر جلسے میں؟ کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں, کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں, ہر دفعہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جی جلسہ ہوگا, مریم نواز میں آ رہا ہوں, فلانے تو ہٹ جا میں آ رہا ہوں, اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اگر صرف جلسے ہی کرتے رہنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے مسائل کا علاج کر سکتے ہو, تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کے قریے قریے میں جا کر کے اسی طرح سے اپنا گلا پھاڑو, اپنی پارٹی کا بجٹ پیسے خرچ کرواؤ, ڈی جے سسٹم لگاؤ, عورتوں کو نچواؤ, مردوں کو جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں انگیج کرو. سوشل میڈیا پہ جو سو کالڈ جاگرتی تم لوگوں نے جو ہے وہ چلا رکھی ہے, یہ ایک مہم, تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم سوشل میڈیا کی مدد اور معاونت سے عمران خان کو جیل کی دیواروں سے باہر لے آؤ گے, تو میں تم سے 100 روپے کی شرط لگاتا ہوں. شرط میں اس سے زیادہ کی بھی لگا سکتا ہوں, مگر اس وقت تم لوگوں کا برا وقت چل رہا ہے, پتہ نہیں تم لوگ اس سے زیادہ رقم جٹا پاؤ گے یا نہیں. میں تم سے 100 روپے کی شرط لگاتا ہوں کہ عمران خان تو چھوڑ دو, عمران خان کی چپل, عمران خان کے جوتے, عمران خان کے رومال, اس کے موزے تک کو اس کے سیل سے بغیر اجازت باہر نکال کر کے دکھاؤ, تب میں جانوں. اور یاد رکھنا, میرا چیلنج ایسا نہیں ہے. چودھری نثار جب انٹیریئر منسٹر تھا, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے میں اس کو چیتاونی دے رہا تھا جب وہ کہتا تھا کہ الطاف حسین کو ہم لائیں گے, تو میں نے بارہا کہا کہ تم الطاف حسین کا موزہ, اس کا رومال, اس کی بنیان بھی نہیں لا سکتے. اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ الطاف حسین کی مونچھ کا بال بھی نہیں توڑ سکا چودھری نثار, اپنی ساری حسرتیں لے کر کے, اور وہ سدھار گیا جہاں سے آیا تھا. اور بھائی اگر صرف ڈینگے مارنے سے سیاست ہوتی تو تم سے بڑا سیاست کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فضلو جس کو تم ملا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے, جو تمہیں نہ جانے یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا, جب تم نے اس کی اقتدا میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی تھی نا پچھلے کچھ دنوں پہلے, تمہیں اسی ایک وقت شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا. لیکن تمہارے اس عمل نے اور فضلو نے جو تم سے ملاقات کی, تمہارے گھر کھانے پہ گیا, تم دونوں کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ سیاست میں بوقت ضرورت اپنا پیشاب پینے سے بھی معاذ اللہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ کر لینا چاہیے. عمران خان نہیں پی رہا, فضلو نے ایسا نہیں کیا, یہ کراچی کی ملکیت کے دعوے داروں نے ایسا نہیں کیا, یہ ایم کیو ایم والے چوروں نے, یہ پیپلز پارٹی والے ڈکیت جو ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں بھائی, اللہ معاف کرے, تو چوروں کو بھی لوٹ لیتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے. اور فضلو کو کیسا سائیڈ لائن کیا تھا پی ڈی ایم میں, اس کے بعد پھر دوبارہ جب ضرورت پڑی تو فضلو کے در پہ جا کر کے اور وہ سجدے کر رہے تھے. یار یہی اگر سیاست ہے تو بھائی اللہ کا شکر ہے, ثم الحمدللہ میں سیاست میں نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا مداح نہیں ہوں, میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا فالوور نہیں ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بے ضمیری کی زندگی پر. اللہ تعالیٰ اس زندگی کے آنے سے پہلے ہی پروردگار عالم اٹھا لے جو زندگی یہ پی ٹی آئی والے, نون لیگی پٹواری, ایم کیو ایم والے, جو یہ اپنا اور کون رہ گیا, پیپلز پارٹی والے, یوتھ, یہ اور اگر کوئی رہ گیا ہو تو اس کو بھی اس میں شامل کر لینا, جے یو آئی والے, فلانے والے, ڈھمکانے والے, سارے میری طرف سے سب ایک ہی صف میں کھڑے میں. کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عمران خان کو جیل سے لانا دور کی بات ہے, اس وقت بھائی لوگوں کے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, یوتھیوں کے. اس وقت بڑی اکھاڑ پچاڑ کی توقع کی جا رہی ہے. سنا ہے کہ ڈنڈا پور کو زبردست قسم کا ڈنڈا چڑھانے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں حضرت نام نہاد بوڑھے ہینڈسم کی جانب سے, لیکن وہ ڈنڈا پور کے کچھ کر سکے گا اس بات پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, ان کا تو حدود اربع, ان کا رقبہ کتنا زبردست ہے. ایک ڈنڈے کے بس کا کام تو مجھے لگتا نہیں ہے یہ.